جنگ یمامہ اسلام کی ہسٹری میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی جنگ، اور قرآن کی کریڈٹ بھی اس جنگ کو جاتا ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور جو آج ایک کمپلیٹ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور کچھ نے تو حد کر دی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان میں سب سے بڑا جھوٹا نبی اور سب سے بڑا باغی مسیلمہ کذاب تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے باغیوں کو ختم کر کے آخر یمامہ کے میدان میں پہنچ گئے، اور مسلمانوں کی ساری باقی لشکر عرب کی ساری بغاوتوں کو ختم کر کے یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کو اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 13,000 فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچ گئے تو ان کے سامنے مسلمہ کی 40,000 فوج کھڑے تھے، لیکن یہ مسلمہ آخر تک جس نے بہت تیزی سے 40,000 فوج جمع کی تھی۔ مسلمہ کا تعلق ایسٹرن سعودی عربیہ کی سب سے مالدار فیملی سے تھا، اور انہوں نے اپنا ایجوکیشن رومن امپائر کی ایکسٹ ڈمیسکس کے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلہ بنو حنیفہ آیا۔ یہ قبیلہ اس ٹائم بہت زیادہ سٹرونگ قبیلوں میں سے تھا، اور آج بھی یہ قبیلہ عرب کے سب سے سٹرونگ قبیلوں میں سے ہے، کیونکہ سارے سعودی عربیہ کی پرنس عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک ساری بنو حنیفہ کے قبیلے سے ہے۔ لیکن جب مسلمہ شام سے واپس آیا تو ان کے قبیلوں والوں نے اس کو اپنی سرداروں میں سے ایک بنا دیا۔ یہ اس ٹائم ایسا تھا جیسے کہ آج کوئی آکسفورڈ یا ہارورڈ سے تعلیم حاصل کر کے اپنی چوٹی گاؤں واپس آئے، اور مسلمہ اپنی ٹیلنٹ اور ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت فیمس ہوا۔ جب مسلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا تو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کے مکہ والوں کے ساتھ ضرور کوئی لڑائی ہوتی رہتی تھی، جیسے کہ بدر، احد، خندق۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست بہت مضبوط بنی، اور کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے عرب کے قبیلے مدینہ آنے لگے۔ جب ان لوگوں نے یہ سب دیکھا تو بنو حنیفہ کے لوگوں نے اپنی لیڈرز سے ڈیمانڈز کرنے لگے کہ وہ بھی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ تو مسلمہ 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر بولا کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دے، مطلب خلیفہ بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور کہا کہ اگر تم مجھ سے اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو تو میں تمہیں نہیں دوں گا، کہ مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ مایوس ہو کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ تو وہاں جا کر مسلمان نے ساروں کو جمع کر دیا اور جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے اور کچھ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس قبیلے بنو حنیفہ سے ایک بندے ان کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر ان کو حقیقت بتا سکے۔ لیکن جب یہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو اس پر اس کے گرد سب لوگ جمع ہوئے اور ان کے بعد بہت غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی بول رہا ہے یہ بالکل سچ بول رہا ہے، اور یہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ مسلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ مسلمہ نے اسلام کی بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز کر دیا، فجر اور عشاء کی نماز بالکل ختم کر دی اور 5 نمازوں کے بجائے 3 کر دی، اور رمضان کی مہینے کے روزے بھی ختم کر دی، گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا، اور اس نے قرآن کے آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اسلام کے سخت رولز کو دیکھا اور پھر مسلمہ کی اتنی ایزی ریلیجن کو دیکھا تو لوگ اسلام چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کی ریلیجن پھیلنے لگا۔ یہاں پر کوشچن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کو بہت مشکلوں سے پھیلایا تھا اور مسلمہ تو بہت ایزیلی گرو کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہماری خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا مانیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج ہو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو تب بھی میں آپ کے خداؤں کو ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم شروع کی تھی، لیکن مسلمہ اس کی بالکل اپوزٹ گیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسپٹ کرنے لگا، اور اس وجہ سے وہ قبیلے بھی مسلمہ کو آسانی سے ایکسپٹ کرنے لگے۔ لیکن آخر مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لیٹر بھیجا جس میں لکھا تھا مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کے اور آدھی دنیا میری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب مطلب بہت بڑی جھوٹی کی طرف، دنیا نہ میری نہ تمہاری بلکہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسی ہی دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مسلمہ میں اتنی جرأت نہیں تھا کہ وہ بغاوت کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے 11 گروپس ایک کو مسلمہ کے پاس بھیجا اور ان کو کلیئر آرڈر دیا کہ تم صرف مسلمہ کی فوج کو روک سکو اور حملہ نہیں کرنا، لیکن اکرمہ رضی اللہ عنہ جو اس فوج کا لیڈر تھا انہوں نے مسلمہ پر حملہ کر دیا تو وہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد ایک نئی فوج ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف بھیجی اور وہی آرڈرز ان کو بھی دی کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس گروپ نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے۔ آخر کار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنا سارا لشکر لے کر مسلمہ کذاب کی طرف جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 13,000 فوج لے کر یمامہ کی میدان میں پہنچ گئے۔ پہلے تو کچھ لوگ مسلمہ کی فوج سے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ حملہ بہت سخت ہوا لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ مسلمہ کی فوج بہت زیادہ تھی تو انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اتنا پیچھا کیا کہ وہ کیمپس تک آ گئے۔ ان کیمپس میں عورتیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی اور کلیئرلی لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اگر آج ہم نے یہ جنگ نہیں جیتی تو مسلمہ کی فوج مدینہ پر حملہ کریں گے۔ جب سارے آپشن ختم ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج چھوڑ کر دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ ان کی یہ بہادری دیکھ کر مسلمانوں کی حوصلہ اور بڑھنے لگا اور وہ بھی جنگ میں واپس انٹر ہونے لگی اور کچھ ٹائم میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ پر حملہ کر دیا تو مسلمہ کی فوج میدان چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ کر وہ آخر ایک باغ پہنچ گئے جو ہر سائڈ سے دیواروں سے کور تھا اور وہاں پر مسلمہ اور ان کی فوج نے دروازے کو بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر دیا۔ اس جنگی امامہ کو لوگ جنگی حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب جنگی حنین میں مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلا دشمن کی طرف بڑھا تھا اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ مسلمہ کی فوج جب اب باغ کے اندر سیکیور تھے، مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن اندر نہیں گھس سکے تو آخر برہ بن مالک نے کہا کہ مجھے کسی بھی طرح مسلمان دیوار کی اس سائڈ پر پھینک دے اور میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھولوں گا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور باقی صحابہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، لیکن برہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی بھی طرح ان کو دیوار کی دوسری سائڈ پر پہنچا دیا۔ انہوں نے بہت بہادری سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد مسلمان بہت سپیڈ سے اندر داخل ہونے لگے اور مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے تو مسلمہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسا تھا کہ وہ جنگ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح مسلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا کے کہنے پر وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور پھر فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا تھا اور وحشی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا تھا کہ کبھی بھی میرے سامنے مت آنا۔ تو وحشی رضی اللہ عنہ اپنے اوپر اس داغ کو دور کرنے کے لیے اسلام
की सबसे बड़ी दुश्मन मुसलमान कज़्ज़ाब को खत्म करना चाहता था। जब बाकी मुसलमान जंग में बिजी तो वाशी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमान भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेज़ा उठाया और दूर से उसे मुसलमान पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमान को मारा गया। इस तरह फिर मुसलमानों ने नजद का इलाका फतह कर लिया और बाकी बगावतों को भी क्रश कर दिया और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर पूरे अरब का खलीफा बन और पूरे अरब को समझ आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब ये अजीम कामयाबी की खबर मदीना में पहुंच गई तो उस पर मदीना के लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबा ऐसे शहीद हो गए जो हाफिज कुरान थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान शहीद होने लगे तो एक दिन ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान की सीक्वेंस की वजह से इख्तिलाफ में ना पड़ जाए और फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस टाइम कुरान कई पर छोटे छोटे हिस्सों पर लिखा हुआ था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना पड़ सके। और इसी तरह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखने का ऑर्डर दे दिया। कुरान की ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।